أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. چور مرد ہو یا عورت، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کی کمائی کا بدلہ اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے. یہ سورہ مائدہ کی 38 نمبر کی آیت ہے. اس میں چوری کی شرعی سزا، جس کو شرعی اصطلاح میں حد بھی کہا جاتا ہے، جو حدود 5 ہیں اس میں سے ایک چوری کی سزا ہے، جس کو حد کے طور پر نافذ کیا جاتا ہے. اس کی سزا کا بیان یہاں پر آیا ہے، اور یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ اسلام مجرمین کے درمیان فرق نہیں کرتا، چاہے مرد ہو یا عورت، دونوں کو سزائیں ملیں گی. جو جرم کا مرتکب ہوگا اس کو سزا دی جائے گی. یہاں پر سارق و سارقۃ فرمایا، یعنی چوری کی سزا کے سلسلے میں مرد اور عورت، پہلے مرد کا ذکر اس کے بعد عورت کا ذکر آیا ہے. زنا کی جو شرعی سزا ہے حد، اس کے سلسلے میں الزانیۃ والزانی آیا، پہلے عورت کا تذکرہ آیا بعد میں مرد کا تذکرہ آیا وہاں سزاؤں کے سلسلے میں. اس کی علت کی بیان کی جاتی ہے. مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے اوپر معاش کی کمائی کی ذمہ داری ڈالی اور اس کو قوت بھی عطا فرمائی، اور اس کے لیے بہت سے دروازے معاش کے کھلے رکھے گئے ہیں، اس کے باوجود اگر کوئی اس قسم کی ذلیل حرکت کرتا ہے تو وہ جرم اس کا جو ہے سزا کا زیادہ مستحق ہے. اسی طریقے سے عورت کو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر شرم و حیا دے کر پیدا فرمایا ہے، اور اس کے لیے وہ راستے آسان بھی کر دیے ہیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ ماحول مہیا کیا ہے، اور اگر اس کے باوجود عورت باہر نکلتی ہے اور اس قسم کی بد کرداری کی حرکتیں کرتی ہے تو انتہائی ذلت کا کام ہے یہ. تو اس کے سلسلے میں اس کی سزا کو پہلے مقدم کر کے بتایا گیا کہ عورت جو زانیہ ہوگی اس کا تذکرہ آیا سزاؤں کے سلسلے میں پہلے مقدم کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا. تو یہاں پر یہ بتانا مقصود ہے کہ چاہے عورت ہو یا مرد ہو، دونوں کو سزائیں دی جائیں گی. سارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کیا سزا ہوگی؟ ان کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. دونوں ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، صرف ایک ہاتھ کاٹا جائے گا، داہنا ہاتھ، سیدھا ہاتھ جسے کہتے ہیں رائٹ ہینڈ، اس کو پونچے سے کاٹا جائے گا. اور اس کے علاوہ دیگر سزائیں ہو سکتی ہیں، تعزیری سزائیں، کیونکہ چوری کی جو شرعی سزا ہے وہ نافذ ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں اس کی. ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی چوری ہو جائے تو اس کے لیے ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، ایسا نہیں. اسلام بڑا محتاط ہے سزاؤں کے دینے کے سلسلے میں. یہی وجہ ہے کہ حد صرف 5 رکھی گئے ہیں. حد کی سزائیں جو ہیں وہ صرف 5 ہیں. اس سے پہلے تفصیل کے ساتھ اس کا تذکرہ آ چکا ہے. تو چوری کی سزا کے سلسلے میں یہ دیکھا جائے گا سب سے پہلے کہ جو مال چوری ہوا ہے وہ محفوظ جگہ ہونا چاہیے. محفوظ جگہ کا مطلب یہ ہے کہ کہیں پر اندر رکھا ہوا ہو، گھر میں ہو، اور وہ کسی کی ملکیت ہونا، فرد واحد کی یا کسی جماعت کی ملکیت ہونا، اور اس مال کو کسی نے وہاں سے اٹھا لیا اس کی اجازت کے بغیر، وہ مالک کی اجازت کے بغیر اس مال کو کسی نے اٹھا لیا اور اس کو خفیہ طور پر چھپا کر لے کر چلا گیا. چوری کہتے ہیں کہ چھپا کر چوری کر لینا، خفیہ طور پر لے کر چلے جانا کسی کا مال. اگر علانیہ لیتا ہے تو وہ تو ڈاکہ ہوتا ہے، چوری نہیں، اس کی الگ سزائیں ہیں. تو چوری میں یہ ہے کہ خفیہ طور پر وہ مال کو اٹھا لیا، اور اس مال کے اٹھانے کے سلسلے میں وہ جو چور تھا اس کی کوئی ملکیت وہاں سے ثابت نہ ہوتی ہو، کہیں پر کوئی شراکت یا کوئی شبہ تک بھی نہ ہونا چاہیے. اگر کوئی شراکت وغیرہ ہے یا اور کوئی دوسرا معاملہ ہے تو پھر وہ چوری کی سزا وہاں پر نافذ نہیں ہو سکتی، شرعی سزا. اور ایک بات یہ ہے کہ جو چیز چوری ہوئی ہے اس کی کچھ قیمت ہونی چاہیے. اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کم از کم 1 ڈھال کی قیمت ہونا چاہیے. 1 ڈھال کی قیمت 10 درہم ہوتی تھی اس زمانے میں.
اس زمانے میں 10 درہم آپ اندازہ کر لیجئے کہ اب کتنی ہونی چاہیے، تو اس سے کم کی اگر چوری ہوئی ہو تو پھر اس پہ شرعی سزا جاری نہیں کی جائے گی، انہیں ہاتھ کاٹنے کی سزا جاری نہیں کی جائے گی۔ جیسا کہ بہت سی ایسی حقیر چیزیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو لوگ اٹھا کر لے کر چلے جاتے ہیں، مثال کے طور پر پھل ہے یا ترکاری ہے یا کھانے پینے کی چیزیں ہیں، یا اس کے علاوہ وہی کوئی دھوکہ دے کر کسی سے کچھ مال لے لیا، امانت پہ خیانت کر دیا، یا جیب کتر لیا، یا جو ہے راستہ چلتے ہوئے ہاتھ میں سے چھین لے کر بھاگ گیا، یا درختوں پر لگے ہوئے پھل، اس قسم کی چھوٹی چھوٹی حقیر جو چیزیں ہیں اس پر چوری کی سزا عائد نہیں ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ جو شرعی سزا جو حد ہے ہاتھ کاٹنے کی سزا وہ عائد نہیں ہوگی۔ ہاتھ کاٹنے کے سلسلے میں تو میں نے جب آپ کے سامنے جو عرض کیا ہے وہی چیزوں کو دیکھا جائے گا، اس کے علاوہ یہ دیگر جو چیزیں ہوں گی وہ بھی چوری ہی میں داخل ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کا مال ایسا ہی کھا جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء 5ویں پارے میں، اے ایمان والو تم باہم ایک دوسرے کا مال ایسے ہی باطل طریقے سے، ناجائز ناحق طریقے سے مت کھاؤ۔ تو کیا ہوگا کہ وہ جو شرعی سزا ہے وہ سزا تو اس کے اوپر جو ہے نافذ نہیں کی جائے گی، لیکن دیگر تعزیری سزائیں اس کو دی جائیں گی ان چوریوں کے سلسلے میں، اس کی روک تھام کے سلسلے میں۔ تو اس میں آیت میں جو ہے سب سے پہلے تو یہ کہ چور مرد ہو یا عورت اس کو سزا دی جائے گی یہ بتایا، اور سزا یہ ہوگی کہ اس کے ہاتھ کو کاٹا جائے گا، جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، اور فرمایا کہ یہ سزا ہے، اس کا بدلہ ہے جو اس نے بدکرداری کی ہے، یعنی اس قسم کی جو ذلیل حرکت جو کی ہے کہ دوسرے کا مال لوٹ لینے کی کوشش کی ہے، اڑا لینے کی کوشش کی ہے، تو اس کی سزا کے طور پر یہ رکھا گیا ہے۔ اور یہ ایک عبرت اور نصیحت اور سبق ہے دیگر لوگوں کے لیے کہ آئندہ کوئی ایسے کام نہ کرے، اس سے باز آ جائیں، کیونکہ کوئی اگر یہ سوچ بھی رہا ہے کہ میں کسی کا مال اس طریقے سے اڑا لوں گا تو وہ اس کو یہ سبق مل جائے گا کہ ایک انسان کا ہاتھ کٹ گیا ہے چوری کرتے ہوئے، اگر میں بھی کروں گا تو میرا بھی حشر یہی ہوگا۔ یہ اس وجہ سے جو ہے یہ جرم کا ارتکاب کرنے سے باز آ جائے گا تو معاشرے میں جو ہے امن و امان ہو جائے گا۔ تو یہ سزائیں اس لیے دی جاتی ہیں تاکہ دیگر لوگوں کو بھی اس سے سبق اور عبرت حاصل ہو جائے۔ واللہ عزیز الحکیم، فرمایا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ کی دو صفتیں اسماء الحسنی میں سے لائی گئی، ایک عزیز اور ایک حکیم۔ عزیز کا مطلب ہے کہ غالب، زبردست، طاقت والا، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ اپنے فیصلوں کو نافذ کر سکتا ہے۔ کیونکہ یہاں پر یہ اس لیے بتانا مقصود ہے کہ ان سزاؤں کے بارے میں دشمنان اسلام، اہل یورپ اور دیگر اقوام یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی سخت سزائیں ہیں اسلام کی، اور بعض تو ناواقف گستاخ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ وحشیانہ سزائیں ہیں۔ تو اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ غلط بات ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ اور آگے بھی آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ غالب ہے اور وہ اس کو پکڑنے اور سزا دینے پر قادر ہیں، قدرت رکھتے ہیں، اس لیے اس کو ایسی سزائیں دیتے ہیں تاکہ دیگر لوگوں کو بھی اس سے عبرت حاصل ہو جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ حکیم بھی ہے، ان کے سارے فیصلے حکیمانہ ہیں، حکمت سے پر ہے، جو بھی فیصلہ وہ کرتے ہیں اس میں خیر ہی خیر ہے سارے لوگوں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے۔ یہ سمجھنا کہ یہ جو ہے سخت فیصلہ ہے، نہیں، سخت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو شفیق اور مہربان ہے اپنے بندوں پر، لیکن دیگر لوگوں کو نقصانات سے بچانے کی خاطر ایسے فیصلے کیے جاتے ہیں، ایسی سزائیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے۔ تو اس میں جو واضح کی گئی جو بات کہ یہ اہل ایمان سے خطاب ہے اس میں، کہ ایمان والے بندے، اور جو ہے جس سوسائٹی میں اسلامی حکومت قائم ہو چکی ہے، یعنی اہل ایمان کی جو سوسائٹی ہے تو اس میں اگر عدالتی نظام ان کا اپنا قائم ہو چکا ہے، اسلامی حکومت جسے کہا جاتا ہے، تو وہاں پر یہ سزائیں لاگو ہوں گی۔ اس کے علاوہ اگر دیگر جو ممالک ہیں جہاں پر اسلامی حکومت نہیں ہے، دوسری حکومتیں ہیں، تو پھر وہاں پر یہ کرمنل لا ہے۔ اس کے بارے میں 4-5 روز سے جو ہے تفصیلی بات چیت چل رہی تھی۔ تو کرمنل لا کا نفاذ نہیں ہو سکتا جہاں پر اسلامی حکومت نہیں ہے۔ ہاں سول لا ہوگا، اس کے بارے میں مسلمانوں کو جو ہے ہمیشہ دیکھتے رہنا چاہیے کہ ہمارے سول لا کی حفاظت ہو، جیسے پرسنل لا جسے کہا جاتا ہے، اس میں کسی کے لیے کوئی خلل اندازی نہیں ہے، وہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے۔ اس کے بارے میں اگر کوئی چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کی حفاظت کرنی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ پرسنل لا ہمارا نافذ ہو، اور ہمارے آئلی قوانین اور ہماری
دیگر جو ہے قوانین ہیں جو ہماری روزمرہ کی ضروریات کے، وہ ہم اپنے قانون کے مطابق کریں گے، اللہ کے بھیجے ہوئے قانون کے مطابق، دیگر لوگوں کے بھیجے ہوئے قانون، بنائے ہوئے قانون کے مطابق نہیں کریں گے۔ وہ پرسنل لا کا معاملہ ہے، سول لا کا معاملہ ہے۔ لیکن جہاں تک کرمنل لا کا معاملہ ہے، جہاں پر تعزیری سزائیں اور حدود اور قصاص دینے کا معاملہ ہے، تو اس سلسلے میں تو جو ہے اسلامی حکومت کا ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر وہ سزائیں نافذ نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ چور کا ہاتھ کاٹنا، زانی کو جو ہے اگر شادی شدہ زانی اور زانیہ ہے تو اس کو سنسار کرنا، پتھر سے مار مار کر ختم کر دینا، اور قاتل کا قصاص فی القتلہ، یعنی اس کو بھی جو ہے مارا جائے گا قاتل کو قتل کے بدلے میں۔ یہ تمام سزائیں کون دے گا؟ فرد واحد نہیں دے سکتا، افراتفری پھیل جائے گی۔ اسلامی حکومت ہونی ہوگی، خلیفۃ المومنین امیر المسلمین ہونا ہوگا، وہاں پر ایک امیر وہ جو ہے یہ سزاؤں کو نافذ کرے گا۔ اگر ویسا نہیں ہے تو پھر جس ملک میں جو ہے مسلمان اپنا عدالتی نظام قائم کرنے کے لیے آزاد نہ ہو، تو وہاں پر اسلام کا مطالبہ ان سے کیا ہے؟ اسلام ان سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ کیا وہ یہیں خاموش بیٹھے رہ جائیں اور جو بھی جو کر رہا ہے وہ اس کو مان لیں؟ ہاں، ماننا تو پڑے گا، اس لیے کہ جس ملک میں رہ رہے ہیں اس کے قانون کو ماننا پڑے گا، اس کی جو تعزیری سزائیں ہیں اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا۔ لیکن اس کا مختصر سا جواب یہ ہے کہ اسلام کی تعزیری قوانین کے نفاذ کے سلسلے میں ان کی معذوری تو ہوگی، ظاہر ہے کہ وہاں پر وہ اپنا کرمنل لا کو نافذ نہیں کر سکیں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اسلام کی جو تعزیری سزائیں ہیں، جو تعزیری قوانین ہیں، جو حدود کے سلسلے میں، جو قصاص کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جو مقرر کی ہے اس سے دستبردار ہو جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مسلمانوں کو وہ سزائیں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے اس کے بارے میں نہ صرف صحیح سمجھنا، درست سمجھنا، بلکہ اس کو لوگوں کے سامنے پیش بھی کرنا، کیونکہ انسانوں کا بنایا ہوا جو قانون ہے، جو خود ساختہ قانون ہے، اس میں کمیاں اور غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن جو اللہ کا بھیجا ہوا جو قانون ہے اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی، کوئی کمی، کوئی لوپ ہول نہیں ہو سکتے۔ یہ بات سمجھ لینا چاہیے ہر مسلمان کو، ہر اہل ایمان کو، کہ وہ خدا کے بھیجے ہوئے قانون کے مقابلے میں انسانی قانون کو صحیح نہیں سمجھنا، اور اگر ایسا سمجھے گا تو پھر اس کے ایمان کے منافی ہے، یہ ایماندار بندہ نہیں کہلائے گا، کیونکہ وہ جو انسانوں کے بنائے ہوئے جو قوانین ہیں وہ غلط ہوتے ہیں، اس میں کئی قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں، اس کو مسلسل بدلتے رہنا پڑتا ہے، امینڈمنٹ کرتے رہنا پڑتا ہے اس میں۔ لیکن اللہ کا بنا ہوا جو قانون ہے وہ ایک بار نافذ ہو گیا ہے، آ گیا ہے، اور اس کے بعد اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ سب سے بہترین اور اچھا قانون ہے۔ تو اسلامی شریعت کے علمبردار بن کر ہم دعوت اسلامی کو جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کریں اور بتائیں کہ اللہ کا بھیجا ہوا قانون کتنا اچھا اور بہترین ہے۔ ہم جو ہے یہ کوشش کریں اور دل میں یہ بات رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کریں کہ ہم اس کو پیش کرنے والے بن جائیں لوگوں کے سامنے، کہ اللہ کا قانون اللہ کی زمین پر نافذ ہو، یعنی دین کو قائم کرنے والے ہم بن جائیں۔ جہاں تک ہو سکے ہم اپنے طور پر کوشش کریں، ہم اپنے انڈیویجولی جو ہے فرد واحد کے طور پر بھی جو ہے ہم اس بات کا خیال رکھیں اور لحاظ کریں اور اس بات کو سمجھتے رہیں کہ یہ قانون بہت بہترین ہے، اسلامی قانون جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور اس کو نافذ کیا جانا چاہیے۔ اقامت دین جسے کہا جاتا ہے، اللہ کے قانون کو اللہ کی زمین پر نافذ کیا جانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی خالق اور مالک ہے ان تمام چیزوں کے، اور اگر کسی وجہ سے آج نافذ نہیں ہوا ہے تو یہ سوچنا چاہیے کہ بعد میں مستقبل میں تو اس کو نافذ ہونا ہی ہے۔ تو اس طریقے سے اس کے تعلق سے اس کی اچھائیوں کو پیش کرنا، اس کی خوبیوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرنا، یہ مسلمانوں کا طریقہ ہونا چاہیے۔ جس مقام پر اور جس ملک میں وہ قانون کو نافذ ابھی نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن آئندہ کے لیے ان کے لیے جو ہے یہ کوششیں ہونی چاہیے، اور ان کے دل میں یہ تمنائیں ہونی چاہیے، یہ خواہش ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے وہ اپنے طور پر جو ہے اس کو آگے بڑھانا اور لوگوں کے سامنے اس کی خوبیوں کو بیان کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ آج جو ہے کئی ایسے ممالک جہاں پر اسلامی قانون نافذ نہیں ہے، اسلامی حکومت نہیں ہے، لیکن وہاں پر بھی سخت سزاؤں کے دینے کے بارے میں غور کیا جا رہا ہے، جہاں پر جرائم اس قسم سے ہو رہے ہیں کہ لوگ مجبور ہو گئے ہیں سوچنے پر، جیسا کہ قتل کی واردتیں مسلسل ہو رہی ہیں، زنا کی واردتیں، عورتوں کی عصمت لوٹنے کی واردتیں، تو وہاں پر لوگ سوچ رہے ہیں کہ واقعی میں اسلامی قانون کتنے سخت ہیں، اور اس کی وجہ سے لوگوں میں جو ہے جرم کرنے سے باز آ جانے کی جو ہے کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، لوگ تھرا جاتے ہیں، کانپ اٹھتے ہیں کہ ایسی سزائیں دینے کے بعد جو ہے وہ بچ نہیں پائیں گے۔ تو اس لیے جو ہے یہ سزائیں بڑی اچھی اور مناسب ہے، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اس کو جو ہے چاہیے کہ ہم مسلمان جو ہے اس کو آگے بڑھائیں اور اس کے تعلق سے اس کی خوبیوں کو بیان کریں، کیونکہ یہ اس سزا کی حکمت ہے جو یہاں بیان ہوئی ہے کہ چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا یقیناً ایک بہت ہی سخت سزا ہے، لیکن یہ سخت سزا اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ مجرمانہ ذہنیت رکھنے والوں کو
اس سے عبرت حاصل ہو جائے، ان کے حوصلے پست ہو جائیں، وہ کمزور پڑ جائیں، ان کی جرتیں اور مزید نہ بڑھیں، وہ نڈر نہ ہو جائیں۔ اس لیے ایسی سخت سزائیں جو ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اور چوری اگر آپ دیکھیں تو صرف چوری نہیں ہوتی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سینہ زوری ہوتی ہے۔ چوری کے ساتھ ساتھ قتل و غارت گری بھی مچتی ہے کئی ایک اوقات میں، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورتوں کی عزت و آبرو لوٹی جاتی ہے، اور دیگر جو ہے ایسے جرائم بھی اس کے ساتھ ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے یہ سخت سزا تجویز کر کے نہ صرف چوری کا بلکہ دوسرے جرائم کا بھی انسداد کیا ہے۔ موجودہ وضعی قانون نے چوری کی سزا ہلکی تجویز کر کے اس جرم کو ہلکا ثابت کرنا چاہے۔ دنیا والے جو ہے آج چوری کی سزا کو بالکل چھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے ایسے قوانین بناتے ہیں کہ بس چور یہ سمجھتا ہے کہ چوری کرو اور چھوٹ جاؤ، مجھ کو کون پکڑنے والا ہے، کون کیا کر لے گا۔ اس وجہ سے جو ہے چوری کے جو ہے جو معاملات ہو رہے ہیں، جو واقعات ہو رہے ہیں، وہ بہت بڑھ گئے ہیں دنیا میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ کسی کا مال کوئی نہ لوٹے، کسی کا مال کوئی اس کی اجازت کے بغیر استعمال نہ کرے۔ تو یہ جرائم کی بڑھتی ہوئی تعداد نے سوسائٹی کے امن کو غارت کر دیا ہے اور چوروں اور مجرموں کے حوصلے بڑھا دیے ہیں۔ تو اسلام اس کی کوشش کرتا ہے کہ ان کو سخت سزائیں اگر دی جائیں گی تو پھر ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے، اس لیے کہ جو لوگ جو سوسائٹی والے چوروں پر رحم کرتے ہیں، مگر سوسائٹی میں جو اس کی وجہ سے امن و امان غارت ہو رہا ہے، جو دیگر لوگوں کو جو تکلیف پہنچ رہی ہے، ان کا مال اڑایا جا رہا ہے، اس کے اوپر ان کو رحم نہیں آتا۔ آج اسلام کا یہ تعزیری قانون جہاں کہیں نافذ ہے، وہاں اس کی ڈھاک ایسی ہے کہ چوری کے واقعات برائے نام ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ کرائم ریٹ بہت کم ہو گیا ہے، جہاں پر اسلامی قوانین نافذ ہے، شریعت کو نافذ کیا گیا ہے، تو وہاں پر اتنے کم ہوتے ہیں کہ آپ کو دیکھنے سے کہیں کوئی ایسا ہاتھ کٹا ہوا انسان نہیں ملے گا، اور بہت کم آپ کو ایسا دکھے گا کہ کسی کی گردن ماری جا رہی ہے یا کسی کو پتھریں مار مار کر ختم کر دیا جا رہا ہے، سنسار کیا جا رہا ہے، بہت کم ہوتا ہے۔ اس لیے کہ وہ تھرا جانے والی اور لوگوں کو جو ہے عبرت کی سزائیں ہیں، عبرتناک سزائیں ہیں کہ وہ ڈر جاتے ہیں مجرم اس کی وجہ سے کہ اگر ہم بھی ایسا جرم کریں گے تو ہمیں بھی ایسے ہی سزا ملے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سخت سزائیں ان کے لیے مقرر کر کے رکھ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، اس لیے اسی کے قانون اس لائق ہے کہ ان کو غالب اور نافذ کیا جائے، اور چاہیے کہ مسلمان اس سلسلے میں آگے بڑھیں، اور وہ حکیم بھی ہے، اس لیے اس کے قوانین حکمت اور مصلحت سے خالی نہیں ہو سکتے۔ چوری کی سزا جو کہ سخت ہے مگر انسانیت کے مفاد کے خلاف نہیں ہے، انسانیت کے لیے جو ہے سازگار ہے اور اس کے لیے فائدہ مند ہے، تو ان سزاؤں کو نافذ کرنا کوئی خراب بات نہیں، بلکہ اس میں خیر اور بھلائی ہی ہے۔ فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر جس کسی نے ظلم کرنے کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی تو اللہ اس کی توبہ ضرور قبول فرمائے گا۔ اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو انسان جو ہے اپنے اس رویے سے باز آ جاتا ہے، اس قسم کی حرکتیں چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں کی سزا تو معاف نہیں ہوگی، جو شرعی حد ہے وہ تو ہو کر رہے گی، اس کو تو نافذ کرنا ہی پڑے گا، لیکن اس کو چونکہ اس نے رویہ ٹھیک کر لیا، اللہ سے معافی مانگ لی، توبہ کر لیا، تو آخرت کی سزا سے وہ بچ جائے گا، کیونکہ آخرت میں جو سزا ہونے والی ہے وہ ایک الگ سزا ہے۔ یہاں کی سزا آخرت کی سزا کا جو ہے کفارہ نہیں بن سکتا۔ تو اس لیے اس آیت میں یہ بات کی طرف وضاحت کر دی گئی کہ توبہ کرنے سے شریعت کی جو حد یہاں پر جو نافذ ہونے والی تھی وہ تو ثابت نہیں ہوگی، وہ تو ہو کر رہے گی۔ اس کے علاوہ جو آخرت کی جو سزا تھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف فرما دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔